نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی، آج کا ٹاپک سوشل ہیلتھ۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہم اس میں کیا، یہ سوشل ہیلتھ سے کیا مطلب ہے؟ ہم کچھ سمجھ آ رہی ہے اس بات سے کہ سوشل ہیلتھ سے کیا مطلب ہوگا؟ کیا کیا کرنے والے ہیں ہم سوسائٹی میں؟ ہیلدی ریلیشن شپس، ٹھیک ہے، زبردست۔ ہم ریلیشن شپس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب کو جو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے نا، وہ صحت کے خیال میں جیسے کہ انسان فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے یا اس کی ڈائٹ ہوتی ہے، نیوٹریشن ہوتی ہے، یا اس کا لائف سٹائل، تو اس میں اس کے ریلیشن شپس بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ہیلتھ کے ساتھ سوشل کنیکشنز کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور یہ بات ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، اور انشاءاللہ کیسے بتاتا ہے؟ ہمارے سیشن میں آپ کو انشاءاللہ وہی چیزیں جو ہیں الحمدللہ جو کہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ پتہ چلتی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی۔ آج کے جو لیکچر کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں کہ ایک تو یہ کہ سوشل ہیلتھ آن دا بیسس آف قرآن اینڈ سننا، پھر اس کا کیا امپیکٹ ہے ہماری ہیلتھ کے اوپر، سوشل کنیکشنز کا، اور what factors affect how person is connected with others، اور یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم سمجھ سکیں۔ What is social health? Social health is the ability of individuals to form healthy and rewarding interpersonal relationships with others. Good social health looks like adapting to social situations, staying true to yourself in all situations, balancing your social and personal time. Social health can be defined as our ability to interact and form meaningful relationships with others. It also relates to how comfortably we can adopt in social situations۔ بہت اہم بات ہے کہ سوشل ہیلتھ کس طریقے سے ہمیں اصل میں افیکٹ کرتی ہے، اور کیسے ریوارڈنگ انٹرپرسنل ریلیشن شپس لوگوں کے ساتھ جب ہمارے بنتے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح کا انسان بناتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ریلیشن شپس میننگ فل ہونا، ریوارڈنگ ہونا، اور پھر وہ ہمارے لیے ہیلدی ہونا، یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ سچویشنز کے اندر کمفرٹیبلی اڈاپٹ کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی سچویشن جو کہ ایسی آ گئی جو کہ میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی اور میں اس میں امبیلنس ہو جاؤں، کیونکہ جتنی آپ اور میں سوشلی کنیکشن بنانے میں اسٹرانگ ہوں گے، جتنی ہماری سوشل ہیلتھ اچھی ہوگی، ہم واقعی میں اس کے مطابق ہی اتنے ہی ہیلدی ہوں گے۔ اس بات کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف میں آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت بر ہے۔ آیت بر آپ اور ہم سب جانتے ہیں، یہ بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن کی، اور آیت بر میں آپ دیکھیے کہ جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم، اور پھر یہ کہ اللہ پر اور یوم آخرت اور فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان اور پیغمبروں پر ایمان لانے کے بعد جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ اصل میں سوشل ہیلتھ ہی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت ہو یا اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہو، اس کا اظہار ہم کیسے کریں گے؟ انسانوں کے ساتھ تعلقات میں، اور انسانوں کے ساتھ تعلقات میں یہاں پر اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ انسان کی عزیز ترین کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، تاکہ تم ان کنیکشن کو بہتر سے بہتر کر سکو، اور سوشل کنیکشن جتنے بہتر ہوں گے وہ جتنا تم آپ نے کہا کہ جو ان وعدوں کو وفا کریں گے، یعنی اصل میں کیا ہے کہ انسان انسانوں کے معاملات میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنائے، اور یہی لوگ سچے ہیں، یعنی کہ جو صبر بھی کرتے ہیں تکلیف اور مشقت کے وقت میں، کیونکہ دیکھیں رشتوں میں، تعلقات میں بھی ایک دوسرے سے تکلیفیں اور غم پہنچنے کا خدشہ ہے اور رہے گا، اور یہی اصل میں دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو تقوی والا کہا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت بر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب اپنے سوشل کنیکشنز پہ کام کریں، اور جتنے ہمارے سوشل کنیکشنز اچھے ہوں گے اتنا ہماری صحت، ہماری زندگی کے تمام معاملات میں جو ہے وہ بہتری آتی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ انٹر کنیکٹڈ نیچر آف دا ہیلتھ ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم نے ہیلتھ کی بات کی تھی تو ہیلتھ میں اور ویل بینگ میں جو فزیکل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، سوشل ہیلتھ ہے، ایموشنل اور جو اسپرچول ہے، یہ ساری کی ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور یہ انفلوئنس کرتی ہے انسان کی ٹوٹل ویل بینگ کو۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر کم ہو جائے تو انسان جو ہے وہ ویل بینگ کے لیول پر نہیں ہوتا بلکہ وہ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ جتنا ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں اتنا ہم اپنے آپ کو کسی چیز سے اپنے آپ کو بلونگنگ ہم سمجھتے ہیں، متعلق سمجھتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے اور ہیپینس لاتی ہے، اور ہم سیف اینڈ سیکیور فیل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سیفٹی اور سیکیورٹی یہ دونوں انسان کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور اسی طرح سے جتنا پرپز اور میننگ فل لائف ہوتی جاتی ہے اتنی انسان کی اسپرچول ہیلتھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا انسان سوسائٹی کے کانفلکٹس کو ڈیل کرنا سیکھتا ہے، سوشل کنیکشنز بناتا ہے، اتنا جو ہے وہ ایک سکسیسفل لائف یا آکوپیشنلی اپنے آپ کو ہیلدی بناتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا یہ انسان کی نہ صرف یہ کہ ضرورت ہے بلکہ اس کی اپنی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، جو انسان جتنا سوشلی کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا سائنز نظر آئیں گے؟ جو جتنا ہیلدی ہوگا، یعنی جتنا اس کے سوشل ریلیشنز اچھے ہوں گے، اس کی کیا خوبیاں نظر آئیں گی آپ کو اس کے اندر؟ جی لکھیں چیٹ باکس میں۔ وہ شخص اتنا ہی اسرٹیو ہوگا، یعنی نہ تو وہ اس طرح سے پیسو ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر سے ہی گزر جائے،
और ना ही वो इस तरह एग्रेसिव होगा कि कोई उससे बात ही ना करना चाहे। तो सोशल कनेक्शन रखने वाले लोगों की जो साइंस होते हैं या जो कनेक्शन में जो जो उनके मामलात होते हैं वो क्या होते हैं, उतने उतने उनकी जिंदगी में यानी असर्टिवनेस होगी। और क्या होगा, ऐसे लोग जो होंगे उनका टाइम बहुत बैलेंस्ड यानी बैलेंसिंग उनके रिलेशनशिप्स होंगे। बैलेंस रिलेशनशिप्स का मतलब ये होता है कि उनको अपने मैंडेटरी और इलेक्टिव रोल्स के अंदर में ये फैसला करना आता है कि किस वक्त मैंने किस रिश्ते को निभाना है। और क्या करेंगे ऐसे लोग, कम्युनिटी में इंगेज करेंगे, यानी उनको लोगों को इंगेज करना आता होगा, उनको कम्युनिटी के साथ ताल्लुक बनाना आता होगा। और इंगेजमेंट में ये कि जब वो किसी के साथ बैठेंगे तो लोग उनके साथ बैठना पसंद करेंगे और सिचुएशंस के अंदर अपने आप को अडेप्ट करना आता होगा। अच्छा, हमारे ना कई दफा ऐसे भी सोचे होती हैं कि जी मैं तो मुनाफिक नहीं बनता, मैं लोग मुझे नहीं कोई पसंद होता तो मैं उसके साथ बात ही नहीं करता। ये एक ईमान वाले शख्स की निशानी नहीं होती। जो जितना ईमान वाला होगा, जिसके दिल में जितनी अल्लाह की मोहब्बत होगी, वो उतना मखलूक के साथ रहम दिल होगा और उसको ये डील करना आएगा कि उसने किस सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है और किस तरह अपने आप को बेहतर करना है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सबा? जी हेलो? बाजी, आपकी बहुत क्लियर साउंड है। अच्छा, आ रही है क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ चला गया है और मैं एक पूरी स्क्रीन खाली लेके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा चैट वगैरह। सब कहीं पर अगर कोई चैटिंग में ऐसी बात क्वेश्चन कुछ आ जाता है तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? जी मैं नोट कर लूंगी। हाँ, वो कर लीजिएगा क्योंकि मैं अब अपने फ्लो में चल रही हूँ क्योंकि अब सेशन तो हमने स्टार्ट किया हुआ है। फिर क्या है कि अडेप्टिंग इन सोशल सिचुएशंस, आप और मैं ये समझ सकें कि हमने कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है, और ये भी एक सोशल कनेक्शन वाले बंदे को ही पता चलता है और उसको अडेप्ट भी करना आता है। यानी वो ये नहीं होता कि वो किसी सिचुएशन में इतना रिएक्टिव हो जाए कि वो किसी काबिल ही ना रहे, इतने गुस्से इतने एंगर में आ जाएगा, नहीं। सोशल कनेक्शन, सोशल कनेक्शन की वजह से जो लोग सोशल हेल्थ को जानते हैं और वो अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बनाते हैं, वो उसी तरह से सिचुएशंस को भी डील करते हैं। और ये चीज जिसको हम हिकमत कहते हैं, जो आपको याद होगा कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में ये चीजें की थी कि उसका लूप आपने भूलना नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्योंकि उसके अंदर वो पांचों चीजों में से जो आखिरी चीज थी वो सोशल स्किल्स थी। तो सोशल स्किल्स, जितना इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा होगा वो सोशल कनेक्शंस में उतना ही अच्छा होगा, वो उतना ही सोशल लिंक्स बना सकेगा क्योंकि उसके अंदर एम्पथी होती है। वो दूसरे के जूतों में अपने पांव रख के महसूस कर सकता है कि किसी दूसरे की क्या जरूरत और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सबको बात? मैं इसको देखू जरा। जी और ऐसे लोग दूसरों को क्या कैसे ट्रीट करते हैं? विद रिस्पेक्ट। क्योंकि एम्पथी में बात यही होती है कि और फिर क्या करते हैं, बीइंग एबल to develop and maintain friendship and networks, creating boundaries in friendships to encourage communication and conflict management। अब ये जितने जितने हम पॉइंट्स इसमें से जान रहे हैं ना, इंशाल्लाह इनको हमने अपनी जिंदगियों में अप्लाई करना है। आप देखें कि इंसान जब अपने रिलेशनशिप्स और नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर लेता है या करने के काबिल होता है, तो फिर उसको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मैंने किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना है। क्योंकि कई दफा ऐसे भी लोग आपके साथ होंगे, आपकी वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कई दफा आपके घर पे हो सकते हैं, कई जगह, कई ऐसी जगह होती है जहां पर आपने जाना ही जाना है, आपके रिश्तेदारों में से लोग हो सकते हैं कि वो किसी सूरत में भी कोई बात उनको समझ ही नहीं आती, या वो आप उनकी वजह से आपको इरिटेट होते हैं या इरिटेट हो सकते हैं। तो ऐसी सूरतों में आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपने ताल्लुक तो रखना है लेकिन उनसे अपने दिल की बात नहीं करनी।
آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ باؤنڈری سیٹ کرنے میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مجھے کسی سے بدتمیزی کرنی پڑے گی، یا میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میں اور وہ، یعنی وہ میرے ساتھ بہت کمفرٹیبل نہ ہوں. تو کمفرٹیبل نہ کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم سلام دعا چھوڑ دیں یا کوئی برا اخلاق اپنا لیں یا کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں. بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا. اپنا اخلاق، اپنا دل صاف اچھا رکھنا ہے، لیکن کمیونیکیشن میں آپ کی باؤنڈری سیٹ ہو. آپ کو پتا ہو کہ میں نے کس کے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کرنی. آپ کو یہ پتا ہو کہ لوگوں کو آپ نے لیٹ گو کیسے کرنا ہے، اگنور کیسے کرنا ہے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں، تو آپ ان کو بچہ سمجھ کے معاف کر دیں. کیونکہ جیسے کئی بچے ہوتے ہیں نا، کئی بچے کیا، بچوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں نا. بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً معاف کر دیتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو نہیں کہنا، لیکن آپ نے اپنی باؤنڈریز اسی طریقے سے سیٹ کرنی ہے کہ اس کو بچہ سمجھ کے، کیونکہ اس کو بات سمجھ نہیں آتی، یہ ایسے ہی کرے گا یا کرے گی، تو اس صورت میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو. کیونکہ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو آپ لیٹ گو کر سکیں گے، آپ اگنور کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ باؤنڈری سیٹ کرنے میں پھر اسی طرح سے کئی لوگوں کے ساتھ آپ اپنی بڑی کہانیاں لے کر نہ بیٹھے رہیں، یعنی اپنے قصے کہانیاں ان کے ساتھ نہ شیئر کرتے پھریں. آپ بات اتنی کریں جتنی کہ کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت کی بات ہو. وہ کہتے ہیں نا ورکنگ ریلیشنز، وہ بھی دل آپ کا صاف ہو، آپ کے اندر، دل کے اندر کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی کدورت، کوئی نفرت نہ ہو. لیکن چونکہ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی ویل بینگ پہ خود بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ کتنی بات کرنی ہے اور کیسے رہنا ہے. اور پھر ہیونگ اے سپورٹیو نیٹورک آف فیملی اینڈ فرینڈس، اور جتنا اچھے آپ کے فرینڈس ہوں گے اتنا ہی آپ کا سپورٹیو نیٹورک ہوگا. اسی لیے وہ آپ دیکھیں جو دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں قرآن کے اندر بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعائیں ہیں، اس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو آتا ہے نا، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ جو ربی حب لی حکمن وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِین، یہ دعائیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ، یعنی نیک لوگ کون ہوں گے؟ ظاہر ہے نیک لوگ ہی اصل میں سپورٹیو لوگ ہوتے ہیں. نیک فرینڈز ہی اصل میں انسان کی مشکل میں اس کے کام آتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا پھر نیٹ ورک بھی کیا ہوگا، وہ ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوگا جو کہ ان کے کام آنے والے ہوں گے. پھر اسی طرح سے ہیونگ فن ان لائف، یعنی یہ سارا کچھ بھی سوشل انٹریکشن سے ہی آتا ہے. آپ اکیلے میں رہ کر، تنہائیوں میں رہ کر یہ فن نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ فن ان لائف بھی لوگوں سے ملنے سے آتا ہے، محبتوں سے آتا ہے، تعلقات سے آتا ہے، اخلاق سے آتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے آتا ہے. تو یہ جو جتنا جتنا اللہ کا نام لے کر یعنی صلہ رحمی کرے گا، تعلق کو بہتر کرے گا، سمجھے اتنی اتنی اس کی سوشل انٹریکشن جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. اچھا، وائی از سوشل ہیلتھ امپورٹنٹ؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیوں اہم ہے سوشل ہیلتھ؟ ابھی ہم نے بہت بات کی ہے اس کے اوپر. ریسرچز یہ بتا رہی ہیں اور بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ لونلی نیس اینڈ سوشل ریلیشنز انکریز ہیلتھ رسک. اور یہ ریسرچز بتا رہی ہیں کہ جتنا جتنا سوشل ریلیشن شپس جو ہے نا بیسیکلی مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. اور وی انٹریکٹ ود پیپل ایوری ڈے، دا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی of our relationships affect our mental and physical well-being. Maintaining a good level of social wellness lets you build interpersonal relationship with others. اور ان ریلیشن شپ میں سارا کچھ آتا ہے، یعنی آپ میاں بیوی کا تعلق آتا ہے، بہن بھائیوں کا آتا ہے، ماں باپ کا آتا ہے، بچوں کا آتا ہے، پروفیشنل ورک پلیس کا آتا ہے، فرینڈس کا آتا ہے، فیملی کا آتا ہے. تو یہ ریلیشن شپس کو ہر لیول پہ ہمیں اچھا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو تنہائی ہے یا لونلی لیس ہے یا سوشل آئسولیشن ہے، جو لوگ اس میں رہتے ہیں ان میں 51% جو ہے نا وہ ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہیں، 32% ان میں اسٹروک کے ریشو زیادہ ہوتے ہیں، اور 30% ڈیتھ ریٹ، مورٹیلٹی انکریز ہو جاتی ہے. یہ ریسرچز بتا رہی ہیں، یہ ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ ریسرچرز ہیو آلسو لنکڈ دا فالوئنگ ہیلتھ ایشوز ٹو پور سوشل ہیلتھ، جس میں آپ دیکھیں سفرنگ اے ہارٹ اٹیک، یہ بھی ایسے لوگوں میں زیادہ ہوگا رسک. اس کے علاوہ کرونک ڈیزیز جو ہوتی ہیں جیسے ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز میلائٹس ہے، یہ بھی انکریز ہوتی ہیں. موبلٹی ایشوز یعنی پینز اینڈ ایکس، اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ ہیلتھ کو افیکٹ کرنے والی وہ زیادہ ہوں گی جو لوگ سوشل آئسولیشن میں رہتے ہیں.
اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر، ریز اسٹریس ہارمونز لیڈنگ ٹو انفلمیشن اور پور مینٹل ہیلتھ، یہ سب کی سب ریسرچز سے پتہ چلتا ہے کہ پور سوشل ہیلتھ سے یہ ایشوز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا ایگراویٹ ہو جاتے ہیں، یہ ٹریگرز بن جاتے ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ بھی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ پور سوشل ہیلتھ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور انکریز ہو سکتی ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، پور امیون سسٹمز اور کینسرز۔ اچھا، امیونٹی پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ سوشل آئسولیشن سے انسان کی جو امیونٹی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں، یہ آیت خطبہ جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہوتی ہے کہ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب جو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عدل۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق دے دینا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ اور ذی القربہ و ایتاء ذی القربہ یعنی کہ صلہ رحمی کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں میں کسی کسی کی بات ہی ہے، یعنی کہ ہم کسی کو اس کا حق دیں، انسان ہوں گے تو ہم اس کا حق دیں گے۔ کسی پر اس سے بڑھ کر بھلائی سے بڑھ کر بھلائی کی جائے، احسان یہ بھی انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور صلہ رحمی بھی انسانوں کے ساتھ ہوگی۔ آپ دیکھیں گے اس آیت اصل میں بنیادی طور پر سوشل انٹریکشن، سوشل کنیکشن ہی کی بات کر رہی ہے، اور جتنا جتنا انسان کو عدل و احسان کرنا آتا ہے اتنا اتنا معاشرہ امن والا بنتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جن 3 چیزوں سے روکا وہ کیا ہے؟ فحشائی، فحش کہتے ہیں جس کے اندر انسانوں پر برے الزام لگائے جائیں یا ان کے بارے میں ان کے گناہوں کو دوسروں کے سامنے مشہور کیا جائے، فحشا بڑی برائی کو کہا جاتا ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ وہ برائیاں جو معاشرے میں عام ہوں۔ اور اسی طرح سے بغیہ کیا ہے؟ زیادتی، اور زیادتی بھی ہمیشہ انسان انسان پہ کرتا ہے۔ یعنی یہ تمام کی تمام احکامات اگر دیکھا جائے، جتنے بھی اس کے اندر عوامر ہیں وہ بھی انسانوں سے متعلق، سوشل کنیکشن سے متعلق، اور جتنے اس میں نواہی ہیں وہ بھی انسانوں سے ہی متعلق، یعنی فحش انسانوں کے سامنے فحش ہے، اور منکر انسانوں کے سامنے، اور زیادتی بھی انسانوں کے ساتھ کی جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے اصل میں ہمارے سوشل کنیکشنز اور ہماری سوشل ہیلتھ کا کتنا زیادہ خیال کیا ہے۔ اور ان آیات پر عمل کرنا ہو ہی نہیں سکتا پاسبل اگر انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اسی لیے اسلام اور ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر جب وہ لگتا ہے یا ہدایت کے راستے پر وہ چلتا ہے تو نیچرلی اس کی ایک جو اندر چیز پیدا ہوتی ہے وہ دین آنے کے بعد خیر خواہی ہوتی ہے، اور خیر خواہی بھی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں انسان اس سے متعلق ہی چیز ہے، یعنی انسان دوسروں تک دین کو پہنچاتا بھی کیا ہے؟ انسانوں تک ہی پہنچاتا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سوشل کنیکشنز اور سوشل ہیلتھ ہے وہ ہماری احکامات کی پابندی کے لیے اسی طرح لازمی ہے جس طرح کہ ہم خود۔ اور اس حدیث سے بڑھ کر کیا ہوگا سمجھ میں آنے والی بات کہ انس بن مالک قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط لہ رزقہ او ینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، یعنی کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ کیا فرمایا آپ نے کہ جو اپنے مال اور اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے،
اور آپ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ آپ جتنا جتنا رشتوں میں بہتر ہوتے ہیں، جتنے تعلقات آپ کے اچھے ہوں گے، اتنی آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی جائے گی. اور یہ سائنس بھی بتا رہی ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے اتنے پازیٹیو ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جتنا انسان کے اندر آکسیٹوسن ریلیز ہو رہا ہے یا اس کے سیروٹوننز یا انڈورفنز، اتنا کیا ہوتا ہے اس کی ہیلتھ بہتر ہوتی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں جتنی ہیلتھ بہتر ہوگی، اور پھر دوسری طرف کا ہے مال میں بھی برکت پڑے گی. سبحان اللہ. جب صحت اچھی ہوگی تو ظاہر ہے مال کمانا، اگر مال کمانے والے کام کریں یا کسی بھی پروفیشن میں ہے تو ظاہر ہے ہیلدی ہوں گے تو بہتر کام کریں گے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی زیادہ نیکیاں بھی کمائیں گے، اور اتنا ہی زیادہ آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. کوالٹی لائف ہر طرح سے بہتر ہوگی. اور آج جیسے بہت ساری سائنسز یہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جتنے تعلقات اچھے ہوں اتنی صحت اچھی ہے. تو یہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا. اور آپ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے دوائیاں نہیں خریدنی پڑیں گی. جب ہیلتھ اچھی رہے گی تو میڈیسن وغیرہ پہ پیسے لگنے کی بجائے کسی اور فروٹفل کاموں پہ آپ پیسہ لگا سکیں گے. تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک کمپلیٹ ورژن ہے سوشل کنیکشن کو بہتر کرنے کا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت آیت ہے، اور کس طریقے سے انسان کو سوشل کنیکشن سے کنیکٹ کرنے والا ذریعہ بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو یعنی قرآن و سنت کو، اور پھر تفرقے میں نہ پڑو. یعنی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا، یعنی جوڑ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اور اگر تم ایسا نہیں، یعنی اس کے اگینسٹ تم کیا کر رہے تھے، تم تب سب آ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے. یعنی کیا تھا کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی نہیں تھے، جب تم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تھے، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ یہ آپس کی محبت اور تعلق اور دلوں کا جڑنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو دوسری صورت فساد کی ہے. اور فساد کیا ہے؟ الفتنہ تو اکبر من القتل، یعنی یہ حقیقت ہے کہ فساد بہت ہی بری چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو، یعنی دلوں کے جوڑنے کو اور سوشل کنیکشن کو اور اس کنیکٹڈنس کو اپنی نشانیاں کہا ہے کہ یہ اصل میں ہدایت کا راستہ ہے. یعنی بجائے آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں کرنے کے، تفرقوں میں پڑنے کے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے آپ دیکھیں دین کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم آپس میں لڑائیاں نہ کریں، فرقوں میں نہ جتیں، ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، بلکہ ہم اکٹھے ہو جائیں. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا مطلب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم سوشل کنیکشنز بنائیں اور تعلقات کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں. یہ آپ کے سامنے میں نے جو یہ بہت ہیرارکی ہے، اکثر اس پہ بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. اس کو میسلوز ہیرارکی کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بنیادی طور پر انسان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ وہی ہے روٹی، کپڑا اور اس کا جو ہے ریسٹ یا اس کا
جو اس کے بعد سیفٹی نیڈز ہیں، اس پہ سیکیورٹی اور سیفٹی آ جاتی ہے. پھر اس کی بلونگنگنیس اور لو نیڈز ہیں جس میں انٹیمیٹ ریلیشن شپس اور فرینڈ شپس آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ساری یہ جبلت کی باتیں ہیں، لیکن جب انسان کو سیلف اسٹیم ملتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فیلنگ آف اکمپلشمنٹ، یعنی اس کی پریسٹیج آ جاتی ہے. اور جب اس کی سیلف ایکچولائزیشن کا لیول اچیو ہوتا ہے، یعنی سیلف فلفلمنٹ کا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا جتنا انسان گرو کرتا ہے، جتنی جتنی انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا جتنا جتنا انسان اپنے خودی کے درجوں کو حاصل کرتا جاتا ہے، تو وہ اتنا اتنا کیا ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ مند ہو جاتا ہے، دوسروں کا بھلا کرنے والا ہو جاتا ہے، دوسروں کے کام آنے والا ہو جاتا ہے. وہ اتنا اتنا سوشل کنیکشن اور کمیونٹی کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا اتنا وہ خیر پھیلانے والا بن جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ کمال مثال دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبوت کا اظہار، یعنی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کے میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے، دنیا کے کھیل تماشوں سے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور آپ کو پیغمبر اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظاہر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی انسانوں میں گزرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے، جس میں صحابہ کرام اپنے خواب سنایا کرتے تھے، پھر خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. پھر جماعت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہوتا تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاد کی تیاری کی جا رہی ہوتی تھی، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جو بھی سارے طریقے اور جو بھی ترقی کی گئی وہ انسانوں میں رہ کر کی گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہوں اور وہ جا کر تنہائی میں غار حرا میں بیٹھے ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا جتنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل میں خیر خواہی آتی ہے، اور انسان انسانوں کے کام آنے والے کام کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس کے بدلے میں انسان کے اندر کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی پازیٹیو ہارمون، لیکن یہ اتنا ہی ریلیز ہونا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے رکھا ہے پازیٹیو میں. اس میں انسان کوئی بھی گول جو وہ اچیو کرتا ہے اس سے اس کی باڈی میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں جو لوگوں کے اندر یا نیچر کے اندر جا کر ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں سن ایکسپوجر بھی ہے، جس میں انسان اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس سے سیروٹونین ریلیز ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ماں اور بچے کے تعلق میں سکن ٹو سکن ٹچ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جتنا ہگنگ، لونگ اور آپس میں پیار کرنا، یہ سب کچھ کیا کرتا ہے، ایسے ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے جو انسان کو ہیلدی بناتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں انڈورفنس، اس کو پین کلر کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. جتنا انسان مسکراتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، دوسروں سے محبت کرتا ہے، یا وہ افش السلام بینکم، دوسروں کو سلام کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا کرتی ہیں، ہیپی ہارمونز ریلیز کراتی ہیں. اور ہیپی ہارمونز انسان کی صحت کو بہتر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے کہ ہماری باڈی میں ہارمونز یعنی پازیٹیو مادے، مثبت مادے ریلیز ہوتے ہیں جب ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں. اور آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمون ہے جس کو لو ہارمون بھی کہتے ہیں. جتنی بھی پرو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں آپ ہگنگ کہہ لیں، گلے لگانا، کڈلنگ، ہولڈنگ ہینڈس، یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن سے جب تک ہاتھ ملاتا ہے اس وقت تک اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ بھی آکسیٹوسن ریلیز ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر، پازیٹیو ہارمون جو کہ پرو سوشل ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سوشل انٹریکشن سے یہ ہارمون جتنا ریلیز ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر جو ہے ریوارڈنگ جو ہے نا فیلنگ آتی ہے، اور اس سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. آکسیٹوسن پرو سوشل ایفیکٹس انکریز کرتا ہے، جس سے اس کے اندر ٹرسٹ آتا ہے، اس کے اندر فیئر اینڈ فوبیاز کم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اور انسان کا جتنا ٹرسٹ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر، اتنا وہ پازیٹیو وائبز اس سے نکلتی ہیں. کیونکہ جو لوگ دوسروں پہ بھروسہ کرنا جانتے ہیں، اصل میں ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے. جن کا اپنے اوپر ہی ٹرسٹ نہ ہو وہ دوسروں پر کیا ٹرسٹ کریں گے؟ تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری انہی ہارمون سے کنیکٹڈ ہیں. اور جتنا جتنا معاشرے میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اتنا اتنا آپ دیکھیں پیس آتا ہے، اتنا لو اینڈ افیکشن آتا ہے، اتنا ایک دوسرے کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. فبما رحمة
إلى الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر صفت رحمت کی بات ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اللہ نے نرم رکھا، اور جتنا نرم مزاج تھے اس کی وجہ سے اتنا ہی لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے رہتے، لوگ ان کے قریب آنے کی کوشش کرتے، لوگ ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں ساتھ رہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نرم مزاجی اور رحمت للعالمین ہونا، لوگوں کو اس کا نہ صرف اس کا شعور اور احساس ہوتا بلکہ یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ سخت ہوتے یا آپ کا دل سخت ہوتا یا تنگ ہوتا یا آپ ایسے مزاج کے نہ ہوتے جیسے تھے تو کیا ہوتا؟ وہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے، دور چلے جاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو اس میں جس چیز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ انسان کی نرم دلی ہے، وہ اس کی نرم مزاجیت ہے، وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ سافٹنس ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ضرور ہمارا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ لوگ ہم سے بھاگتے ہیں تو ضرور ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو کام نرمی کر سکتی ہے وہ سختی نہیں کر سکتی۔ ایک بات یاد رکھیے، assertive ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو نرم مزاج رکھنا اور بااخلاق رکھنا یہ ایک امپورٹنٹ ترین صفت ہے جو ہم سے ریکوائرڈ ہے، ایمان والوں سے ریکوائرڈ ہے اللہ کو۔ تو اور پھر دوسری بات یہاں پر ایک بہت خوبصورت جو بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ان کو معاف بھی کر دیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور ان کو دین کے کام میں مشورہ بھی لیں، اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہی اصل میں تین چیزیں ہیں جو انسانی تعلقات میں انتہائی اہم ہیں، کیونکہ جب بھی انسان ہمارے ساتھ ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مرضی اور ہماری پسند کے کام کریں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کو جو ہمیں نہیں پسند ہوں گی یا ہمارے مطابق نہیں ہوں گی۔ تو ان ساری صورتوں میں ہمیں یہاں پر انہی تین چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے کہ ان کو معاف بھی کر دینا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو عزت بھی دینی ہے، یعنی ان سے مشورہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کاموں کے لیے جو ہم مشورے کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسانوں کے تعلقات اور معاملات میں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس کو کس طرح سے لیٹ گو کرنا ہے، کیسے ان کو چھوڑ دینا ہے، یا کیسے ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کر کے ان کو معاف کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک چیز کی رہنمائی قرآن ہماری کر رہا ہے، اور اگر ہم اس قرآن پر عمل کرنے لگ جائیں نا تو ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے تو ویسے ختم ہو جائیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ عمل کرنا علم حاصل کرنے کے بعد پہلی شرط ہے کامیاب زندگی کی۔ اور سوشل ہیلتھ اور ویلنس کو میئر کیسے کرتے ہیں؟ آپ reflecting on ourselves and our relationships is a great way to assess our social health. We can start by looking at the signs of good social health and assessing whether they apply to your life or not. کیونکہ جتنا ہم ہیلدی ہوں گے اس کے لیے ہمیں اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے ان سائنس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ان سب چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے سائنس آف گڈ سوشل ہیلتھ۔ جی صبا، اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیں، اگر کوئی کمنٹ ہے تو لے لیں اور مجھے بتائیں۔ چیٹ میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم اور ہاں زبردست،
جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر میں بات کرنے لگی ہوں. اگر کسی نے یہ سوال ابھی پوچھا ہے یا ابھی پوچھا نہیں بھی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ اس پہ بہت ساری آج کل ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ رہے کہ نہ رہے. آپ سب اچھے سے جانتے ہیں اسلام میں ظاہر ہے پردہ داری اور وہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ مطلب جیٹھ اور دیوروں کے جو ریلیشن شپ ہے ان کو اچھے سے سمجھتے ہیں ڈیل کرتے ہیں. پھر ہمارے معاشرے میں اور بھی مسائل آ جاتے ہیں. کئی دفعہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں. اس وجہ سے لوگ علیحدہ علیحدہ گھروں میں نہیں جا سکتے, ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ اپنی حیا اور ایمان کے ساتھ چیز تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رہ رہے ہیں اور مجبوری ہے, اس طرح کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ آپ علیحدہ گھر لے سکیں یا کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ساس سسر جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں کہلاتے. اگر ساس سسر اس قابل ہی نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اتنا پیسہ دے کے علیحدہ کر دیں, یا بیٹا اتنا نہیں کما رہا, تو ان ساری صورتوں میں اکٹھے رہنا پڑ سکتا ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں, ان ساری اپرچونٹیز ہیں. جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اتنی اپرچونٹیز ہیں نیکی کمانے کی. بس میں صرف اتنا فارمولا بتاؤں گی, اور اگر آپ ان اپرچونٹیز کو کما لیتے ہیں تو سمجھے جنت ہے, اور اگر آپ ان کو گوا دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وائس ورسا ہے. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے, بہت کلیئر ہے. لیکن جس طرح کی دنیا چل رہی ہے, جس طرح مہنگائیاں ہیں, جس طرح مشکلات ہیں, کیونکہ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سارے علیحدہ علیحدہ رہیں لیکن علیحدہ رہنا پاسبل ہی نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی پھر اکٹھا رہنے کا طریقہ آنا چاہیے نا. اکٹھے رہنے میں کیسے رہنا ہے, اس کی کیا باؤنڈریز ہوں گی, یہ ساری چیزیں بہت اہم ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں یہ سوشل کنیکشن میں ایک بہترین اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی اپنا فیملی کا بندہ ہے جس کو آپ نیکی کر سکتے ہیں, جس کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, جس کو آپ اسمائل دے سکتے ہیں, جس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اوور تھنکنگ اور اکثر نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے, بدگمانیوں کی وجہ سے ان سارے موقعوں کو نیکیوں کی بجائے مشکلات میں کنورٹ کر لیتے ہیں. میں سچ آپ کو بتا رہی ہوں, ورنہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے. ہر بندہ میرے اور آپ سمیت اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا, لیکن ان امتحانوں کو ہم نے کس قسم کا بنا لیا یہ ہمارے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس آئیڈیل سچویشن میں آپ سب علیحدہ علیحدہ رہ سکتے ہیں اور آپ سب کے ایسے مسائل نہیں ہیں تو الحمدللہ سب علیحدہ علیحدہ رہیں. لیکن اگر آپ کو اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو کیا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا؟ یا ساس سسر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ ماں باپ تو ماں باپ ہے نا, وہ لڑکے کے ہیں یا لڑکی کے ہیں. تو یہ جو تھوڑے کانسیپٹس جو ہے نا ان پہ تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ایک ریویژن کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات میری کسی کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کلیئرٹی آ رہی ہے اس بات کی؟ میں نے کوشش کی ہے اس بات کو سمجھانے کی کہ آپ کو اور مجھے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جس میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کو صرف ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں, تو یہ تو خیر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. ماں باپ تو دونوں کی ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جیٹ زیوروں کے ساتھ رہنا کہہ رہے ہیں, اگر وہ بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی باؤنڈریز کے ساتھ رہنا یا کیسے رہنا اور ان موقعوں کو کیسے اویل کرنا, یہ ہمیں ان اپرچونٹیز کو کیسے اویل کرنا یہ ہمیں آنا چاہیے. اور ان چیزوں میں ہم نے کس طریقے سے کمائی کرنی ہے, نہ کہ نقصان نہیں کرنا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ وہ حکم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہ بھئی میں نے تو تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے, میں نے کاٹ چھوڑ کے چلے جانا ہے. یا اگر جھگڑے بڑھتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی بھی وجہ ہم خود ہی ہیں, ہماری سوچ ہے, ہماری باتیں ہیں, ہماری دوسروں کو تکلیف دینے کے رویے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تکلیفیں جو ہے وہ ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال اگر ان کو اپرچونٹیز سمجھا جائے تو اس میں بہت سارے خیر بھی کمائے جا سکتے ہیں, بہت ساری نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے صبح, اس پہ اور کوئی بات ہو تو نہیں باجی یہی کوشچن آیا تھا کہ ٹھیک ہے. اس میں کیا رسپانسبلٹی ہے, وہ الحمدللہ آپ نے جی ایکسپلین صبح کر دی. آواز نہیں آ رہی, بولیں اونچا بولیں. میں کہہ رہی تھی کہ یہی کوشچن آیا تھا کہ اس میں وائف کی کیا رسپانسبلٹی ہے, تو وہ آپ نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے. فردر کوئی کوشچن نہیں ہاں, ہے. اگر کوئی ہوگا تو وہ مجھے بتا دیجیے گا, کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتی ہیں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں بنائے جا سکتے, لیکن اگر ان کے اندر آپ کو اور مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے طریقے آتے ہیں تو بس پھر یہ کامیابی ہی کامیابی ہے. کیونکہ جتنا آپ کو رشتے نبھانے آتے ہیں, تعلق نبھانے آتے ہیں, اس کے اندر اپنے آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنی آتی ہیں, اسرٹیو رہنا آتا ہے, اور محبت کرنی آتی ہے, اور
ڈیل کرنا آتا ہے تو بس سمجھے اتنی کامیابیاں ہیں، اتنے پازیٹیو ہارمونس ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ بیلنسنگ یور سوشل اینڈ پرسنل ٹائم. یہ بہت سمجھ سے ہوتا ہے، یہ ایک وزڈم ہے کہ اپنے ٹائم کو اور سوشل ٹائم کو کس طریقے سے ہم نے مینج کرنا ہے. ہمارے ہاں اب سوشل سارا سسٹم کیا ہو گیا ہے؟ موبائل فونز، اور اسی کے اوپر بیٹھ کر بس دور کے لوگوں کے ساتھ سوشل، اور جو گھر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے ہماری. یہ سوشل نہیں ہے. سوشل کنیکشنز وہی ہوتے ہیں جو پہلے میں، پھر میری فیملی، پھر میرے گھر والے، پھر میرا محلہ، علاقہ، اور اس طرح سے آگے جاتا ہے. یہ اس طرح بالکل نہیں ہوتا. ہاں فون والے بھی ہوں گے لیکن وہ بعد میں ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فون پہ بیٹھے رہو اور ارد گرد کے لوگوں کا پتہ ہی نہ ہو. تو یہ ساری جو بیلنس قائم کرنے کی چیز ہے نا، اس میں انسان کو جب اس کے اندر اخلاص کے ساتھ کوشش ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، تو وہ ہر اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے. پھر بینگ یور ٹرو سیلف ایٹ آل ٹائمس، یہ بہت اہم بات ہے. دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. اور یہ کیسے دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو؟ یہ جتنا آپ اور میں اندر اور باہر سے ایک جیسے ہوں گے، جتنا ظاہر اور باطن ایک ہوتا جائے گا، اتنا سچویشنز اور ڈیلنگز ٹرو ہوتی چلی جائیں گی. اور اگر اندر باہر ایک نہیں ہوتا، ظاہر باطن میں فرق ہے، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ کر سکیں. اور پھر انگیجنگ ود پیپل ان یور کمیونٹی، یہ کس لیول پہ آپ کو کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اب دیکھیں مطلب اتنے زیادہ اپرچونٹیز ہیں، ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن کسی آرفنیج میں جانا شروع کر دیں. آپ جا کر دیکھیں، اور صرف وہاں پر اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے، پیار دے دیں بچوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے اگر کسی یتیم بچے کے جتنے بال آئیں گے وہ سب تمہاری نیکیاں بن جائیں گی. سبحان اللہ. یعنی اتنی اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس خیر کمانے کی کمیونٹی کے تھرو. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس کا ارادہ اور کوشش تو کریں. ہم اپنے ٹائم کو اس طریقے سے جو ہے پلان کریں تو ہمیں موقع مل سکتے ہیں مہینے میں، 2 مہینے میں، کہیں ایسی جگہوں پر جا کر آپ ان بچوں سے صرف پیار کر لیں. اتنے وہ بچے خوش ہو جاتے ہیں. میں ایک آرفنیج میں جاتی، آپ یقین مانیں ان بچیوں کے پاس صرف میں ان باتیں کرتی ہوں اپنی اولاد کی طرح، جیسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اور بس اس سے ہی اتنی خوشی مجھے بھی مل رہی ہوتی ہے اور ان کو تو مل رہی ہوتی ہے. وہ مجھے ماما کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے بچے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہم سوسائٹی میں جا کر اپنے آپ کو اگر ان ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں خیر دیتے ہیں. پھر دوسروں کو رسپیکٹ کے ساتھ، یعنی اپنی جو لوگ رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں، جو اپنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اصل میں دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور رسپیکٹ بھی بہت ہی پازیٹیو چیز ہے، اور اس سے بھی محبت بہت زیادہ بڑھتی ہے. پھر اسی طرح سے مینٹیننگ اینڈ بلڈنگ اسٹرانگ ریلیشن شپس ود فرینڈس، اور یہ رشتوں کو نبھانا سیکھے، آزمانا نہیں، رشتوں کو نبھانا سیکھے. اور بہت بہت کچھ انسان جو ہے نا، اچھا اس میں نا صرف یہ بھی نہیں ہوتا قربانیاں. صرف اگر آپ اور میں اللہ سے یہ وہ جو ایموشنل انٹیلیجنس والا تھوڑا پارٹ ہم اس پہ تھوڑا کام کر لیں نا، اور اپنے آپ کو نیگیٹو ازمپشن سے بچا لیں، ہمارے برین کو وہ خیالات نہ بننے دیں، اپنے نفس کو جو کہ نفس ہمارا اس کی طرف راغب ہو رہا اور نہ ہونے دیں. وہی بات کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نفس کے حوالے اپنے آپ کو نہ کروائیں، تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب نفس ہمیں وہ ہم اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتے ہیں اور نفس سے ہی باتیں کرتے جاتے ہیں بجائے اللہ سے باتیں کرنے کے، تو کیا ہوتا ہے کہ نفس اپنی خواہشات کو غالب کرواتا ہے سوچ کے ذریعے سے. تو اس چیز کے لیے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ فرینڈشپ ریلیشن شپس انسان اپنے جیسے لوگوں سے ہی کرتا ہے. آپ کا دل جتنا صاف ہوگا، آپ کے دوستوں کا دل بھی اسی طرح کا صاف ہوگا. اور اگر آپ کے دل میں ایسی چیزیں ہیں، قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، تو یاد رکھیں کہ دوسرے بھی وہی ہوں گے جن کے دل اسی طرح کی چیزوں سے بھرے ہوں گے. کریٹنگ ہیلدی باؤنڈریز دیٹ ہیلپ ود کمیونیکیشن، ٹرسٹ اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ، یہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ جتنا اچھا سے آپ باؤنڈریز سیٹ کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا آپ کو پریشان کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، کس کو معاف کر دینا ہے، کس کے ساتھ مزید اپنے راز و نیاز کی باتیں نہیں کرنی جو آپ کو تکلیف دینے کا باعث بن سکتے ہیں، اور دوسروں سے توقعات نہیں لگانی. جو کچھ کرنا ہے فور دا سیک آف اللہ کرنا ہے. پھر غم نہیں ہوگا کہ میں نے تو یہ کیا تھا تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اللہ کی خاطر کیا تھا اور اللہ تو مجھے اس کا اجر دے گا ہی دے گا. کوئی بات نہیں، اگر یہ تو ایک انسان ہے تو توقعات جتنی کم ہوں گی آپ اتنا ہی
بیلنس پرسنالٹی بنیں گے. ٹرننگ ٹو فرینڈز اینڈ فیملی فار سپورٹ, اور یہ آپ کا کانفیڈنس تبھی آتا ہے جب آپ خود اپنی اصلاح کرنے والے انسان ہوتے ہیں اور دوسروں کی خیرخواہی, تو یہ تعلقات آپ کو سپورٹ کرنے والے ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے کمیونیکیٹ کریں, افیکٹولی کمیونیکیٹ کریں. آپ کو بہت اچھے سے پتا ہو کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے اور اس بات کا کیا ایفیکٹ آنا چاہیے, کیونکہ خالی باتیں کرتے رہنا کوئی فائدہ نہیں دیتی, اور اسپیشلی ویسی باتیں جو میننگ لیس ہوں, جن کا مطلب ہی کوئی نہ ہو, ان کا تو ویسے آپ کے اور میرے لیے بھی اعمال نامے میں نقصان کا نقصان اور خسارہ ہے. لیکن جب انسان کسی بھی بات کو اچھے سے کرتا ہے, دل سے کرتا ہے, سچائی سے کرتا ہے, محبت سے کرتا ہے, تو وہ افیکٹو ہو جاتی ہے, وہ دوسروں کو فائدہ دینے والی ہو جاتی ہے. اور وہی والی بات ہے کہ ایک جملہ بھی جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ ایک لکھنے والا لکھ لیتا ہے, تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں اور اس سے کیا کماتے ہیں. کیونکہ زبان ایک ایسا آرگن ہے جس سے سارے کے سارے آرگن صبح کے وقت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھا تو سمجھو کہ ہم سب بھی بچ گئے, اور اگر تم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ رکھا تو ہم سب بھی خسارے میں ہیں. اسی لیے زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچیں اور پھر بولیں, اور پھر اس سے بھی پہلے میں تو یہ کہتی ہوں کہ دل سے ارادہ کریں کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کیا ارادہ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ کتنی میں یہ ریسرچ جب پڑھتی ہوں مجھے اس سے بڑا ڈر بھی لگا تھا کہ پرابلم ود لونلیس کیا ہے. اگر کوئی بندہ لونلیس یعنی میں رہتا ہے یا وہ تنہائی کا شکار ہے, تو اس میں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے. یعنی جس طرح کہ ایک بندہ 15 سگریٹ دن میں پیے, یعنی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا 15 سگریٹ پینے والا بندہ جو ہے وہ ایک دن میں سگریٹ پیتا ہے. اس طرح ایک اکیلا اور تنہائی کا شکار بندہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. تو a person who is lonely is 50% more likely to die premature than a person who has healthy social relationships. کتنی امپورٹنٹ سائنس ہے یہاں پر. تو اس لیے تعلقات کو اچھا بنائیے, ہیپی زندگی گزاریے, ایک دوسرے سے محبت کیجیے, اور تعلقات کو جتنا بہتر کریں گے آپ کی زندگی نہ صرف بہتر ہوگی بلکہ دوسروں کے کام آنے والے انسان اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں نا, جو مفہوم ہے کہ یہ میں خالق ہوں اور یہ جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے, تو جو ان پر رحم کرے گا میں ان پر رحم کروں گا. تو یہ سوشل کنیکشنز اصل میں ہمارے جسم کے اندر, جیسے میں نے پازیٹیو ہارمونز کی بات کی تھی, اسی طرح سے جو نروس سسٹم ہوتا ہے اس کا جو پیراسمپیتھیٹک پارٹ ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے نا مطلب اس سسٹم میں اگر آ جائے تو وہ پرسکون رہتا ہے. یعنی اس کا وہ سٹریس کو بھی مینج کرتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ہارٹ ریٹ بھی مطلب عام طور پہ سمپیتھیٹک سسٹم جب آن ہوتا ہے جس میں فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, اینگر میں ہوتے ہیں, ریئیکشن میں ہوتے ہیں, تو سب کچھ تیز ہوتا ہے, دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے, خون کی سپلائی بھی تیز ہوتی ہے, دل پہ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جبکہ اس کے کنٹراسٹ جب ہم اسٹیبل رہتے ہیں, ہمارا پیراسمپیتھیٹک سسٹم آن رہتا ہے, ہم آہستہ آہستہ سانس لیتے ہیں, ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں, ہارٹ ریٹ بھی سلو ہوتا ہے, اور اسکن بھی بالکل جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے, اور سٹریس بھی مینج ہوتا ہے. تو یہ سوشل کنیکشنز کی یہ سارے بینیفٹس میں چیزیں آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویشن سے اس کا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سوشل برین کو جو ڈیولپ کیا ہے, جس کو امائلڈا کہتے ہیں, یہ ڈفرینٹ ایریا آف دا برین کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہیلدی بھی بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ ایک ایکٹیویٹی کریں گے, اور یہ ضرور کریں گے اس سیشن کے بعد, کہ آپ نے سوشل ریلیشنز آئیڈینٹیفائی دا میجر ایشوز ریلیٹڈ ٹو سوشل ریلیشنز ان دا گیون کیس, سجیسٹ سولوشنز ود ریفرنس فرام قرآن اینڈ سنہ. یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ویسے ایک بات سوچی تھی کہ اگر کسی کے مسئلے ہیں تو وہ یہ ضرور لکھے اور پھر ان کا حل بھی قرآن اور سنہ سے ڈھونڈے. Social health is like to an individual's overall well-being. It determines the ability to form and maintain interpersonal relationships. اور اس میں یہی ہے کہ مجھے وہ حدیث بہت یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس پر حلال اور جہنم یعنی جنت اس پر واجب کر دی گئی اور جہنم سے اس کو بچا لیا گیا. کس کو؟ جو شخص بات کرنے میں کیا ہے, نرم ہے, معاملے میں آسان ہے اور سہولت دینے والا ہے. یعنی یہ تین کوالٹیز جس انسان کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے, اللہم اجعلنا منہم. اور یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی
یہی کہتے ہیں کہ اپروچیبل، میٹ پیپل، نرچر یور ریلیشن شپس، ٹرائی نیو تھنگس، اور اسٹاپ ججنگ اور بلیمنگ. دوسروں پہ الزام نہ لگائیں، دوسروں سے دور ہو جائیں گے آپ اس طرح. تو بہتر یہی ہے کہ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکالے جائیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو فراخ کر دیتا ہے یا اس کو بڑھا دیتا ہے. تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے. جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف بھی ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اور ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا، یعنی مومنوں کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا لطف و کرم والا ہے، جتنا نرم خوئی اور محبت والا ہے. اور آج ہم ان رشتوں میں یہ محبت اور یہ نرمی پیدا کرنے کا نہ ہمیں طریقہ آ رہا ہے اور نہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جبکہ اصل میں مومنوں کا معاملہ آپس میں اتنا قرب والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وَإِذْ سے کریں. أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یاد کرو اسرائیل ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. آپ دیکھیں کہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد جس بات کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ اور پھر باقی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوسائٹی میں جو بھی کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایون اچھی بات کرنے کا حکم دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کمیونٹی سروسز کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے، اور یہ ضرور دیکھنا ہے کہ انڈیویجولی اپنی فیملی، اپنے گھر والوں، اپنے علاقے کے لوگوں یا ہم اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں اور ہمیں دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ میں سچا مسلمان بنائے اور ہم سے راضی ہو، کیونکہ بات یہی ہے کہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ہمیں ملی ہے، اور اس زندگی کی اگر ہم نے قدر و قیمت نہ پہچانی تو پھر بہت خسارہ ہو جائے گا. اور زندگی کی قدر و قیمت پہچاننے میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ تو محبت کریں، اللہ کی محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ کی محبت کے بعد انسانوں سے بھی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرنی ہے اور اللہ کی خاطر کرنی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کو پھیلا سکیں. آپ دیکھیں جب سلام کرنا ہے تو انسان چاہیے، افشوا السلام بینکم، جنت میں جانے والا کام ہے. کھانا کھلانا ہے تو انسان چاہیے، زکوٰۃ دینی ہے تو انسان چاہیے. آپ دیکھیں جب ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے سے اجر 27 گنا یا 25 گنا جتنا بھی حدیث میں بتایا گیا، ڈفرینٹ حدیثوں میں ڈفرینٹ، تو وہ بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح سے جمعے کی نماز ہے تو زیادہ بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، اجر اسی طرح بڑھ جاتا ہے. کسی کو اونٹ کا اجر ملتا ہے، کسی کو مرغی کے انڈے کا. اور اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں عید کی نمازیں ہیں تو اس میں عورتوں کو بھی لانے کا حکم دیا گیا. اور اسی طرح سے جب
آپ حج پر چلے جاتے ہیں تو پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے اور اتنا ہی زیادہ حرم میں اجر بڑھ جاتا ہے. تو یہ سوشل کانٹیکٹس یا کنیکشنز، ان کو پازیٹیو سمجھیں، پازیٹیو لیں، اور جتنے جتنے انسان رشتوں کی صورت میں ملتے ہیں یا تعلقات کی صورت میں ملتے ہیں ان کی قدر کیجئے اور ان رشتوں کو پہچانیے اور اللہ کا اجر حاصل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، آمین. جی جی صبا، اب کوئی کوشچن جی ہے یا میری چیٹ کمنٹ میں ہے؟ کچھ کوسچنز آئے ہیں. ہاں جی، میں موبائل سے کنیکٹ کروں آپ سے؟ جی جی کر لیجیے. ہاں مجھے لگتا ہے میں اس کو پھر بند کرتی ہوں اور ادھر سے کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ادھر سے مجھے پھر ٹھیک ہے. کوڈ بنا دینا. جی جی. اور باقی لوگ اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے تو چیٹ باکس میں بھی آپ ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہینڈ ریز کر لیجئے، پھر آپ کو جو ہے وہ ان میوٹ کرنے کی آپشن جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی کہ آپ ان میوٹ کر لیں. اچھا بھائی، جب تک کسی نے ہینڈ ریز کرنا ہے، چیٹ میں ایک کوسچن آیا تھا سبلنگس کے بارے میں، بہن بھائیوں کے، کہ ان پر ہوں بھی بات کریں جو بڑے ہو کر لڑتے ہیں اور بات نہیں کرتے. بہن بھائیوں کا لڑتے ہیں آپس میں؟ جی، جب بڑے ہو کر فیملیز ہو جاتی ہیں تو کہہ رہے ہیں لڑتے ہیں اور بات نہیں کرتے، تب کیا کریں؟ تب کیا کریں؟ تب بھی یہ تو یہ کیسا کوشچن ہے؟ مطلب ظاہر ہے لڑائیاں اور جھگڑے یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر ہم واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو بہن بھائیوں کو ہی منانا پڑے گا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی بہت لڑائی جھگڑے کرنے والے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کو نا ان کی لڑائی جھگڑے کو اگنور کیا کریں. جب آپ نہیں لڑیں گے تو لڑائی کیسے ہوگی؟ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ میں جو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل میں آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک مومن مومن کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ وہ اس سے تعلق نہ توڑے. یعنی 3 دن تک اگر ہو ہی گیا نا تو اس سے زیادہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور اسی طرح وہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منڈے اور تھرسڈیز کو اللہ تعالیٰ سب کے اعمال معاف یعنی گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کی ہوتی ہے، یعنی یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں. ان پہ ہمیں اپنے آپ کو، ظاہر ہے میں تو یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ والی بات بھی ٹھیک ہے کہ لوگ لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو پازیٹیو پہ لائیں گے نا تو آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جائے گا. میں ایک مثال دیتی ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو میری اپنی امی جو تھیں ان کی بہن نے مطلب ان کے ساتھ جو بھی ان کے ڈفرینسز تھے، تو میں نے اپنی امی کی کاؤنسلنگ کرنی شروع کر دی. اچھا امی مجھے کہتی تھی کہ دیکھو بیٹا انہوں نے تو چینج نہیں ہونا، تو پھر ہماری دوبارہ لڑائیاں ہو جائیں گی یا ہم ایک دوسرے کو پھر ہم چھوڑ بیٹھیں گے. تو میں امی سے کہتی تھی کہ امی آپ ایسے نہ کہیں، آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا یہ میں ان کو سمجھاتی رہتی تھی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ میں 5th پارہ پڑھی تھی اور میری امی نے میری خالہ سے صلح بھی کر لی. اور پھر اس کے بعد خالہ تو ویسے ہی تھی لیکن میری امی چینج ہو گئی تھی. تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے تھے، ہمارا ان سے تعلق ختم نہیں ہوتا تھا اور ہم ان کو معاف کر دیتے تھے. اور اس سے کیا ہوا، اب کوئی 4-5 سال بھی نہیں گزرے تھے، ان خالہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بہت بیمار ہو گئی اور پھر ان کو سٹروک ہو گیا مطلب. لیکن الحمدللہ وہ ٹائم ہم نے اویل کر لیا تھا، ورنہ کتنا دکھ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہم اگر اپنے مائنڈ سیٹ کو انشاءاللہ پازیٹیو پہ لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرتے ہیں اور بہتر ہوتی جائیں چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی معاف کر دیا کریں اگر ایسا کرتے ہیں. اور میرڈ لوگوں کے کوسچن زیادہ ہیں باجی. ایک ہاں ہاں کوسچن ہے پوچھیں. کہ جن کے ہسبینڈز اس طرح بہت سوشل ہوتے ہیں اور آل دا ٹائم آؤٹ سائڈ ود فرینڈس، تو ان کی وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ ہسبینڈ اگر بہت سوشل ہوتے ہیں یعنی مطلب باہر فرینڈس وغیرہ کے پاس گئے رہتے ہیں؟ جی جی، باہر بہت جاتے ہیں فرینڈس کے ساتھ. اچھا ہاں، اس پہ ان کی وائف کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا ایسا نہیں کرتی کہ ہسبینڈ ان کے ساتھ رہنا پسند کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے. یہ کوئی خون کا تعلق تو ہے نہیں.
خون کے رشتے مختلف ہوتے ہیں، خون کے رشتوں کو توڑو بھی تو نہیں توڑ سکتے، اس کی سزائیں ہیں ورنہ اللہ کی طرف سے. لیکن جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے یہ آج کل کے دور میں تو اور بھی سینسیٹیو اور چیز بن گیا ہے. عام طور پہ جو ہسبینڈ اور وائف کی بانڈنگ ہوتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب ہسبینڈ وائف کے اندر یعنی اس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو اور اس کو یہ لگے بھی کہ یہ میرے ساتھ مطلب ایز اے فرینڈ یا پرابلم سالونگ ہے. اچھا یہ چیزیں کرنا اور کرانا، جیسے آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے، اور آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں نعوذ باللہ کی تھی، لیکن آپ کی وہ محبت حضرت عائشہ کے ساتھ جو محسوس ہوتی تھی اس کے پیچھے آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت لائولی تھی، دوسری وٹی تھی، مطلب بات کا جواب ایسے دیتی تھی کہ اس کے اندر بات کے جواب میں بھی مزہ آ جاتا تھا، انٹرسٹنگ بھی ہوتا تھا اور بڑا وٹی بھی ہوتا تھا، تو حاضر جوابی کے ساتھ ہوتا تھا. اب یہ ساری چیزیں کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں وہ انجوائے کرتے تھے نا، اس محبت کو میں مطلب. تو یہ چیز ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہماری شادیاں ہوئی نا، میڈیکل میں تھی میں تب شادی میری ہوئی، میرے ساتھ میری فرینڈ کی بھی شادی ہوئی، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ وہ اپنے دوستوں میں گئے رہتے ہیں دوست، تو میں اسے کہتی تھی کیوں دوستوں میں گئے رہتے ہیں کیا. تو ایک دو دفعہ جب ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم آپس میں ملتے تھے، بہنوں کی طرح ہماری دوستی تھی، وہ بھی ڈاکٹر تھی، لیکن نا میں نے اندازہ لگایا کہ جو اس کے ہسبینڈ تھے ان کی کمیونیکیشن میں ان کا انٹرسٹ جن باتوں میں ہوتا تھا اس میں میری فرینڈ کا تو کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں. وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ان کی ہر بات کو کیا اپنی ٹینشن والی بات سے ریپلیس کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور جب وہ ٹینشن والی باتیں کرتی تھی تو کون سا ہسبینڈ میرا نہیں خیال کہ وہ دوستوں میں بیٹھنا پسند کرے گا، بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرے گا. لیکن اگر اس رشتے میں لیسکنوا علیہا والی بات آ جائے نا، سکون والی بات آ جائے کہ اس سے سکون حاصل ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے جانا چھوڑ دیتے ہیں. پھر کچھ کئی جگہوں پر آپ کو کچھ باؤنڈریز بھی بنانی ہے. اسی طرح ایک دفعہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں تو رات کو بھوکی رہتی ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا بھوکی رہتی ہو، کیا ہوا؟ کہتی ہسبینڈ چلا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ تو میں اس کے کھانے پہ انتظار کرتی رہتی ہوں، پھر وہ اتنی دیر سے آتا ہے کہ میں سوئی گئی ہوتی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو کہ تم کھانا نہیں کھاتی، تم ایسا کرو گے تم کھانا کھا لیا کرو. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ. میں نے کہا ہاں بالکل، آپ اپنا جب انہوں نے آپ کے ٹائم کی قدر ہی نہیں کرنی تو آپ کھانا کھا لیا کریں، آپ ان کا انتظار کرتی کرتی نہ سویا کریں، کھانا کھا کے آرام سے سویا کریں. اچھا ایک دو دن اس نے ایسا کیا تو تیسرے دن ہسبینڈ کھانے کے ٹائم پہ گھر پہنچ گیا. کیونکہ اس نے کہا اس کو تو میری، آپ سمجھ رہی ہیں میری بات، کوئی نیگیٹو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی آنی چاہیے. اس نے کہا کہ ہیں یہ تو میں پہلے انتظار کرتا کرتا اس کو شاید وہ انجوائے کرتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کو تو میری اس طرح پرواہ نہیں رہی، کھانا کھا کے سو جاتی ہے، تو وہ تیسرے چوتھے دن کے بعد ٹائم پہ گھر آنے لگ گیا، اور ابھی تک ٹائم پہ ہی آتا ہے الحمدللہ. الحمد للہ. باجی یہ تو اس طرح کی سچویشن ہوگی. ایک کوشچن آیا ہے کہ اگر وائف ہر طرح سے کوشش کر لے لیکن ہسبینڈ کا باہر انٹرسٹ ہو اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور زنا تک چیزیں چلی جائیں، پھر کیا سچویشن ہونی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نا اصل میں سوا بڑے سینسیٹیو سوال ہو گئے ہیں آج کل کی دنیا کے. اچھا اس میں یہ بات ہے کہ اگر ہسبینڈ کے ایکسٹرا میرٹل اور یہ سارا کچھ اور وائف کو پتہ بھی چل گیا ٹھیک ہے، تو بھی اصل میں اس سارے یہ جو بھی وہ کر رہا ہے ان اعمال کا نتیجہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ جی بتائیں کس کو بھگتنا پڑے گا؟ obviously اس کو خود. اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا. اب ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے، کیونکہ یہ والی بات کے اوپر یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے گھر کو اس طرح خراب مت کریں. میں سمجھتی ہوں یہ بات آپ کو میری بڑی عجیب لگے گی، دیکھیں کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو نیگیٹو کر کے اور بالکل تباہی کی طرف سوچنا شروع کر دیں تو بچے اور سب کچھ پورا سسٹم تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. دیکھیں جو بھی کہیں زنا کرنے والے کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے میرڈ کی تو بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رجم کی سزا ہے. اب اللہ معاف فرمائے اگر ایسے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے، ہر صورت بچائے، اور ظاہر ہے بہت بے چینی والی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال آپ اس کی ریت ہیں، وہ آپ کی ریت نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر آپ اس کو سمجھاتی ہیں یا بات کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کریں ٹھیک ہے، فساد نہ کریٹ کریں. میں صرف یہ کہوں کیونکہ فساد کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا.
آپ کا فساد کرنا اگر آپ کا گھر بنا دیتا ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ گھر تباہ کر دیتا ہے تو پھر فساد سے بچنا ہے، اور اللہ سے اس کے لیے رحم مانگے، دعا کریں۔ اور یہ میں مشکل بات کر رہی ہوں، بہت یہ آسان چیز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں اپنے گھروں کو برباد کرنے کی بجائے آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ اس بندے کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے گناہوں کا جو بھی کچھ ہے وہ اس کے سر کے اوپر ہے، وہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میں یہ اس بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کم از کم، اپنی سوچ کو نیگیٹو مت کریں۔ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی نہ تو ناؤز باللہ اولاد ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کا قوام ہے۔ اگر وہ کچھ آپ غلط کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اگر وہ غلط کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ تو یہ بات میں تھوڑی سی بس کرنا چاہوں گی، آپ سب سمجھدار ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ گھروں کو برباد کرنا بہت آسان ہے، گھروں کو بنانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے معاشرے پر، ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال ایک مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا تو رحم ہوگا، اللہ ہمیں بدلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ کی جو سسٹر ان لا ہیں وہ ٹاکسک ہیں تو کیا ہم ہم، سائڈ پر رہ سکتے ہیں؟ کیا سائٹ پر؟ یعنی کہ ان سے ذرا تعلق ذرا ختم کرنا یا نہ بولنا۔ ہاں، اچھا، نہ بولنے والا یا تعلق ختم کرنے میں دیکھیں، اب یہ والی جو چیز ہے نا، اس میں چونکہ آپ نے بڑی وزڈم سے چلنا ہوتا ہے، اس میں آپ کو نہ بولنا، یہ تو میں سمجھتی ہی نہیں کہ نہ بولنا والا معاملہ کیا جائے۔ کیوں؟ آپ اپنا سلام دعا رکھیں۔ ہاں، باؤنڈریز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی سہیلیاں نہ بنے آپ، وہ جو ہماری ایک ایموشنل قسم کی داستانیں چلتی ہیں نا، اور اس ایموشنل داستانوں میں ہم سب کو سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمیں لگتا ہے کہ اگلا ٹاکسک ہے۔ وہی بس اتنا ہی جتنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اور یہ آپ کو کرنا آ جائے نا تو لوگ ویسے ہی آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ آپ کا ریگارڈ لوگوں کے اوپر، ریگارڈ سے مطلب یہ ہے کہ لوگ، آپ جب عمل والے ہوتے ہیں نا، پریکٹس کرنے والے مسلمان صحیح والے سچے، تو دوسرا آپ کا ویسے ہی ایک ریگارڈ کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کا ایک ڈیٹرنس آنے لگ جاتا ہے۔ جب آپ بہت فرینک اور بہت زیادہ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں تو لوگ پھر کئی دفعہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا چیزوں کو اس طرح کر کے چلنا شروع کریں، آپ کی زندگیوں میں بہتریاں آنی شروع کریں۔ کچھ ٹائم لگ جائے گا لیکن انشاءاللہ بہتریاں آ جائیں گی۔ چھوڑ نہیں سکتے رشتوں کو، اور کوشش کیا کریں ایسے ورڈز بھی نہ بولا کریں۔ میں سمجھتی ہوں آج کل یہ بہت زیادہ ریپلیس ہو رہے ہیں ورڈز، لیکن آپ محبت کرنے والے انسان رہیں، خیر خواہی رکھیں دل میں، اور دعا کر دیا کریں، باقی معاف کر دیا کریں، اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ جتنا معاف کریں گے اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کرے گا۔ یہ معافی بہت پیاری چیز ہے، اور اپنے آپ کو بھی معاف کر دیا کریں، اپنے آپ کے ساتھ بھی بدلے نہ لیا کریں، ریئیکشنز میں نہ آیا کریں، اور نند کو بھی بس اتنا ہی لفٹ کرانا ہے جتنے کی ضرورت ہے، ٹھیک، قطع رحمی نہ ہو۔ اور انشاءاللہ آپ یہ چیزیں ایسے سے پریکٹس کریں، آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول کیسے چینج ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا ایک افیکٹ آئے گا آپ کے گھر پہ بھی اور آپ کے رشتے داروں پہ بھی۔ جی، اور کوئی سوال؟ ہاں جی، ایک بہت بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے کہ اگر ہم قطع تعلقی نہیں کرتے اور ہم جوڑتے ہیں لیکن سامنے والا بار بار قطع تعلقی کرتا ہے اور وہ نہیں ملنا چاہتا، تو ہم، پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں، اس میں پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس نے جو کرنا ہے وہ کرے۔ اگر وہ ہمارے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا ہوا لیکن وہ ہمیں چھوڑی جا رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ اب اس کے جاگے وہ تو نہیں کر سکتے نا، مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ کسی صورت مان ہی نہیں رہا، مطلب مثال کے طور پر وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ آڈا لگائی رکھتا ہے کہ وہ بس رشتہ تعلق توڑ کے یا آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، اگنور کر رہا۔ ایسے کئی لوگ مجھے ورک پلیس پہ مل جاتے ہیں، ایسے لوگ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کبھی سلام کا جواب دیں گے نہیں اور 10 دفعہ نہیں دیں گے، اور کبھی آ کے آپ سے مل لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں؟ آپ ان جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں، امید ہی نہ رکھیں، توقع نہ رکھیں۔ تو اگر یہ رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ، رشتہ داروں میں تو یہ تھا نا کہ وہ حدیث یاد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں رشتوں کو ملتا ہوں تو وہ مجھے توڑتے ہیں، میں ان کو ان کے پاس جاتا ہوں مجھے چھوڑتے ہیں۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی کہہ رہے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے، تو پھر ان کے منہ پر خاک، ٹھیک ہے؟ تو بس
क्या मतलब? आप अपनी डीलिंग्स को खराब ना करें, आप नॉर्मल रहें। वो जो कर रहे हैं फिर वो खुद जिम्मेदार है, उसको फिर कुड़ते ना रहें, उस पर ज्यादा गौर व फिक्र ना फरमाएं, बस लीव इट। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। इसमें फिर वो ये नहीं है कि फिर भी उनको सोचते रहे, देखा वो मुझे मिल नहीं रही, क्योंकि अपनी फिर इस तरह इंसान अपनी बार बार समझ रहा होता है मेरी बेइज्जती हो रही है या मेरी इंसल्ट हो रही है, और वो चीज भी उसके अंदर क्या ला रही होती है, नेगेटिविटी ला रही होती है, तो ये नहीं करना। हस्बैंड के बारे में कुछ और है? अ, हाँ जी, बाजी, जो है ना ससुराल से रिलेटेड नंद भाभी जेठानी काफ़ी सारे इकट्ठे क्वेश्चंस हैं कि अगर हम हम्म। कोशिश भी करते हैं या बार बार उनकी तरफ से जो बहुत हर्ट किया जाता है, तो इन हम्म। सबको एक ही इन लॉज की तरफ से एक मैसेज दे दें आप ओवरऑल। यानी ये सारे रिश्ते हैं, ये क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, अगर आप कोशिश भी करते हैं हाँ। लेकिन फिर वो आपको तंग कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं आपको, हाँ। आप पर ही सारी जिम्मेदारी है, आप कोशिश भी हम्म। करते हैं फिर भी जो है वो खुश नहीं होते सामने वाले। हाँ। हाँ। तो इन सूरतों में भी देखो, एक बात याद रखें कि आपकी जितने भी आपके घर वाले हैं या आपके रिश्तेदार हैं या जो भी लोग हैं, अगर वो आपको आप कोशिश भी करते हैं, आप किस तरह कोशिश करते हैं। एक तो बात याद रखें कि इंसानी मामलात में हमेशा आपने अल्लाह की खातिर कोशिश करनी है और अल्लाह ही को राजी करना है। ठीक है, अगर वो हो जाते हैं राजी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो नहीं होते तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह आपसे राजी होगा। ठीक है। अब इंसानों के डिफरेंट मूड्स होते हैं, हर इंसान को दुनिया में हम खुश भी नहीं कर सकते, और इसके लिए हमें अल्लाह ने भेजा भी नहीं हुआ। हमें अल्लाह ताला ने रिदवानुल्लाह को हासिल करने के लिए भेजा हुआ है। ठीक है, अल्लाह की रजा को। लोगों की खुशी अगर हमारे अच्छे अमल से हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर लोग नहीं खुश होते हमारे अच्छे अमल से तो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें आपके अमालनामे में इंशाल्लाह आपकी नेकी लिख ली गई। हाँ, इतना जरूर समझें कि आपने खुद कैसे चलना है, यानी आप लोगों के रवैयों से ना डिस्टर्ब हो, ना हर्ट हो। इसके लिए आपको अपने जहन को, अपने नफ्स को अपने हवाले नहीं होने देना, बल्कि अल्लाह के हवाले करना है। और ये चीज आप अपनी सोच और पॉजिटिव अपनी टॉक से कर सकते हैं, कि अपने आप के साथ पॉजिटिव बात करके कि नहीं, मैंने इस तरह इफेक्ट नहीं होना क्योंकि ये चीज मैंने की नहीं और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जितना जितना आप इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह आप बेहतर होते चले जाएंगे। तो अपने लिए चीजें सोचें कि मैंने खुद को कैसे बेहतर करना है। लोग तो ऐसे ही रहेंगे, याद रखें। लोगों को ना हम बदलने के जिम्मेदार हैं, और ना लोगों के साथ बदलना हमारे, यानी हमारे मुताबिक लोगों का बदलना जरूरी है। इसको आपने डील करना है इस तरह कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, और वो आपको तरीका आना चाहिए। और जितना जितना लोगों से तवक्को नहीं रखेंगे, उतना उतना आप इंशाल्लाह अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करके बेहतर काम करते रहेंगे। ठीक है, इन चीजों में ज्यादा सोच विचार नहीं करनी, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये हमारे नफ्स की रगबत वाली चीजें हैं सारी, और इसको भी उन चीजों में मजा आता है ओवर थिंक करके। तो इसको ये नहीं करने देना, क्योंकि जब आपने अपने जहन से इस ख्याल को सोचना शुरू करना है तो एक न्यूरॉन 15,000 कनेक्शंस बनाता है। बस अगर इसको यहाँ रोक लिया तो बस समझो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ लिया, आप कामयाब हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर आपने काम ना किया और सोच लिया तो फिर वो अपनी मर्जी की सोचे सोचवाता है। ठीक है, को जी। हर वक्त वाइफ से दूर करने की, अगर अच्छा हस्बैंड अगर की ये कोई फौत हो। सवाल है, सवाल जी सवाल, जी जी। जी जी। ये पता नहीं क्या सवाल है। जॉइंट फैमिली अगर इन लॉज हस्बैंड को हर वक्त बाजी ये भी वाइफ वही से, है कि वो कोशिश करते हैं हस्बैंड वाइफ को दूर करने की। हाँ, तो उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होने देनी होती है असल में। क्योंकि असल ये जो चीज है ना कि अगर इन लॉज ऐसा कर रहे हैं तो इट्स वेरी नेगेटिव। आई डोंट नो क्यों ऐसे कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसके साथ लड़की ब्याह कर लाए हैं वो उसकी बीवी है, और अब उसके साथ जीने का उसको हक दें। ये वाला ये जुल्म अल्लाह ताला हमें करने से हम सबको रोके। ये मुझे नहीं समझ आती है कि इसके अंदर इंसान की क्या सोच होती है कि अपना बेटा, जो अपना इतना प्यारा बेटा होता है, उसकी प्यारी बीवी लाकर उसी को उससे जुदा करते हैं। ये कैसे इंसान सोचता है, ये तो मुझे समझ भी नहीं आती वैसे इस बात की। क्योंकि इसमें पता नहीं, मुझे लगता है लोगों के नफ्सियाती मसाइल है काफी ज्यादा, और इन नफ्सियाती मसाइल का हल जो है वो जाहिर है नफ्सियाती डॉक्टरों के पास जाने से, या कहीं काउंसलिंग सेशन से लेने से, या फिर वही बात है कुरान से सही ताल्लुक जुड़ जाए तो भी काउंसलिंग हो जाती है तो बेहतर हो जाए। लेकिन
اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، لوگوں نے اس چیز کو جو نہیں سمجھانا، اس سے معاشرہ، کیونکہ دیکھیں ایک گھر خراب ہوتا ہے نا تو پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور گھر کا یونٹ میاں بیوی ہے، اور اس میاں بیوی کے تعلق کو بہتر کرنے میں ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو بگاڑنے میں۔ تو جو لوگ بھی کسی کا گھر بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ناپسندیدہ ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ماں ہے تب بھی، اگر کوئی نند ہے تب بھی، اگر کوئی بھابھی ہے تب بھی، یعنی ہر صورت میں ہمیں لوگوں کا اور اپنا اور دوسروں کا گھر بنانا ہے، نہ کہ گھر اجاڑنا ہے۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اتنا وقت کہاں سے آتا ہے کہ لوگ لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ پوزیسو ہو جانا کیا، اصل میں اللہ کی محبت، اگر اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے اور باقی سب کچھ بعد میں ہے، تو کوئی کسی کے بارے میں پوزیسو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبتوں کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ اگر اللہ کی محبت سب سے زیادہ اور ایمان سچ ہے بھی یہی، اگر یہ اپنی جگہ پر آ جائے گی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں توحید پرستی اور اللہ کی محبت ہے ہی نہیں اس طرح جس طرح ہونی چاہیے، اسی لیے رشتوں کی تباہی کا سارا سامان کیا ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے میرے کوسچن کا آنسر؟ پتہ نہیں۔ بھائی بیٹا کیا؟ کافی سارے کوشچنس تو اوورال ہو گئے ہیں باجی، اور ایک یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے، ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر سسرال سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے یا کس حد تک رہ جاتا ہے، یہ رہ گیا بس، باقی ہو گئے۔ ہاں اس میں ظاہر ہے کہ جو سسرال سے رشتہ تو نہیں ختم ہوتا، لیکن ظاہر ہے جس طرح کا سسرال آج کل، یہ والی آپ نے اتنی کہانیاں بتائی ہیں، اس صورت میں تو وہ والی بات ہے کہ سسرال سے تعلق تو نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ان کی بیٹے کی بیوی تھیں اور وہ سسر آپ کے ساری زندگی سسر ہی رہیں گے، یعنی پرماننٹ محرم والی بات ہی رہے گی، اور وہ ماں ان کی۔ لیکن یہ بات کہ جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں کہ چھوڑ ہی دیتے ہیں یا تعلق ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا جا رہا ہے اور آپ سے مطلب جیٹیاں یا دیرانیاں اگر وہ مل رہے ہیں، تعلق رکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ رشتے تو نہیں ختم ہوتے، لیکن اگر شوہر کے مرنے سے یہ رشتے نہیں ختم ہوتے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا، کیونکہ اس کے جو بچے ہیں وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کے بھی تو بچے تھے نا، تو وہ سب کچھ کیا ہے، تو اس طرح رشتے نہیں ختم ہوتے۔ لیکن بہرحال اگر کہیں پر لوگوں کو تکلیف ملتی ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر لڑکیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یا نہیں ساتھ رہتی ہیں، تو رشتوں کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ان رشتوں میں زیادتی کرے گا تو اس کی زیادتی اسی طرح رشتوں میں زیادتی کہلائی جائے گی جیسے کہ رشتوں میں ہوتی ہے، تو رشتے ختم نہیں ہوتے۔ ابھی ایک کوشچن آیا کہ میں لوگوں سے بات کر کے تھک جاتی ہوں، تو کیا کروں؟ لوگوں سے بات کر کے تھک جاتی ہیں، یہ مطلب کس طرح کا تھک جاتی ہیں؟ انرجی ختم ضائع ہوتی ہے آپ کی؟ بس انہوں نے لکھا ہے میم میں لوگوں سے بات ہاں، کر کے تھک جاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے، یہ جو بات اب مجھے نہیں پتا اب یہ کون اور ان کی کیا ایج ہے اور کیا ان کے مسائل ہیں، یہ والی چیز تو ڈرین ہونے والی بات ہوتی ہے، یہ اکثر عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ڈرین ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو لوگ اس طرح کے ہیں جو آپ کو مطلب ڈرین کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ اپنی انرجی سے زیادہ انرجی لوگوں پہ لگا بیٹھتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، آپ بہتر ہے کہ پھر بات نہ کریں۔ اور اگر آپ ان کو اپنی انرجی سے زیادہ سمجھا دیتی ہیں اور وہ پھر آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کو اپنی اسیسمنٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کیا مجھے لوگوں کو چھوڑنا ہے یا میں نے بات کم کرنی ہے اور لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو یہ دونوں باتوں میں سے جو بات آپ کی ہے آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات کر کے تھکیں گی نہیں، انشاءاللہ۔ ایک دو انشاءاللہ۔ کوشچن لے لیں باجی یا کافی ٹائم ہو گیا ویسے تو آپ کے لیے پاسبل ہے؟ اور کوئی بات نہیں، پوچھ لیں۔ اچھا، ایک کوشچن ہے کہ ہر وقت ڈپریس ہوں جبکہ مجھے کچھ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، میں خوش ہوں ایسے، لیکن ہر ٹائم ڈپریشن سا رہتا ہے۔ یہ تو دو باتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ویسے میں خوش ہوں لیکن ہوں ہر ٹائم ڈپریشن رہتا ہے، نہیں اس کو تو پھر آپ نہیں، آپ بتائیں کیا کریں، آپ اپنے پاس کاپی کے اوپر سارے پوائنٹس لکھیں کہ آپ کی کیا فیلنگس ہے۔ میں نے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس میں یہ باتیں بتائی تھی کہ اپنے آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے کیا فیل کر رہی ہیں اور کون سا سسٹم آپ کا آن ہوا ہے۔ یہ والی آپ اپنے پاس جب پیپر پہ سارا لکھیں گی تو آپ کو سچ میں پتا چلے گا کہ آپ
خوش ہیں یا آپ ڈپریس ہیں، کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ڈپریس فیل کریں گے نا تو پھر آپ خوش نہیں ہیں، اور اگر آپ خوش ہیں تو آپ پھر ڈپریس فیل نہیں کریں گے. وقتی طور پر کوئی سچویشن آ جاتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی سوچ میں یا کسی باتوں کا اثر لے رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل کبھی خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ ڈپریشن نہیں ہوتا. ڈپریشن تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، کلینکل چیز ہوتی ہے یہ تو، کہ انسان کا کسی سے بات کرنے کو نہیں دل کرتا، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ہر جگہ پر کسی کے ساتھ نہ ملوں، میں باہر نہ جاؤں. یعنی وہ ڈپریشن کے سائنس تو بالکل علیحدہ چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے باجی. میرا خیال ہے ہاں جی میکسیمم ٹھیک. کوسچنس اوور آل کور ہو چکے ہیں. جزاک اللہ خیرن چلیں جی. کثیر اتنے آسانی سے ہر بات ہاں. سمجھانے کا. بس اللہ کرے سمجھ بھی آئی اور اللہ ہمارے عمل میں بھی لائے. پھر اینڈ کر دیں باجی؟ ہاں ٹھیک ہے صبا، بس چل کوئی ٹھیک. ہوگا سوال تو مجھے پوچھ لینا جی کہیں جی پہ پھر بھی. اگر کوئی کوشچن ہمارے آفیشیل نمبر پہ آیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے پوچھ ہاں لوں گی. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ. بہت جزاک شکریہ اللہ باجی. جی. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمارے آفیشیل نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں دایا سسٹرز کے. آپ کو وہاں پر آنسر دے دیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.